الحمدللہ वलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हज़रत इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि तमाम फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन के रईस, माहिरीन हदीस के इमाम और उस्ताद, वारफ़तगान शौक़ के किबला, आबिदों के रहनुमा, जाहिदों के काफ़िला सालार और सूफ़ियों के पेशवा अल मारूफ़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी और मुबारक व मसऊद उनकी हस्ती पे चंद एक बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। मेरी नाज़रीन किराम से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी फरमा दें, लाइक फरमाएँ और तबलीग दीन के इस मिशन में मेरे साथ शरीक सफ़र हों और इस वीडियो को वायरल फरमाएँ। वाजिबुल एहतराम, याद रखिए, बिलखुसूस मैं अपनी नौजवान नस्ल से मुखातिब हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह आप फ़िक़्ह के इमाम हैं, इसी तरह आप हदीस शरीफ के भी बहुत बड़े इमाम हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी जो है वो बेपनाह खसूसियात की हामिल है। वाजिबुल एहतराम, आपको शायद कुछ बातें पढ़ने और सुनने में ये मिलेंगी कि बाद लोग कम फहमी और कम इल्मी की बिना पर ये बात हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लक वो कहते हैं, और ये नामुनासिब है कि आपको सिर्फ़ थोड़ी सी अहादीस जो है वो आपको याद थी या आपसे रिवायत हैं। हालांकि ये बात इंतहाई नामुनासिब है, क्योंकि जब मेरे जैसा शख्स जो नाकिस इल्म रखता है, नाकिस अमल है, और इन उलमा और बुजुर्गान दीन के जो इल्म है उसके, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि करोड़ में ज़र्रे के बराबर भी हैसियत मैं नहीं रखता, जब मुझे पता है कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, और जब मैं ये कहता हूँ तो मेरे जहन में ये बात होती है कि कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ ये इरशाद फरमाए हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर ये कहाँ आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए हैं। तो जब मेरे जैसे नाकिसुल इल्म और नाकिसुल अमल बंदे को एक मसले के पीछे ये पता है कि कौन सी आया मुबारका है और कौन सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तो बिला तमसील कहाँ सूरज और कहाँ मेरे जैसा टिमटिमाता चिराग। तो वाजिबुल एहतराम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने लाखों अनगिनत मसाइल कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका से इस्तिंबात और इस्तिखराज करके उम्मत तक लोगों को पहुँचाए और उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा की, ये कैसे मुमकिन है कि अनगिनत और लाखों मसाइल फ़िक़्ह के मामलात के इबादात के लोगों को बताने वाला उसे चंद एक अहादीस पे अबूर हासिल हो। दूसरी मिसाल, बिलखुसूस मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, ये आप ज़हन नशीन फरमा लें कि जिस तरह एक हाफिज़ कुरान है, बड़ा दर्जा है इसका, लेकिन एक शख्स फ़कत हाफिज़ कुरान है और एक दूसरा शख्स हाफिज़ कुरान भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुरान हकीम के आयात के जो अहकामात और इसके जो इस मसाइल हैं वो भी जानता है। तो अब खुद इंसाफ कीजिए कि वो शख्स अफजल है कि जो फ़कत कुरान हकीम का हाफिज़ है, या वो शख्स अफजल है जो कुरान मजीद का हाफिज़ भी है और कुरान मजीद का तर्जुमा, मफ़ाहीम, ज़ाहरी बातिनी मफ़ाहीम व मानी और उसके अहकामात और मसाइल को भी जानता है। बदीही बात है, आप कहेंगे कि वो शख्स अफजल है जो कुरान हकीम के आयात के ज़ाहरी और बातिनी मफ़ाहीम को भी जानता है और उसके मसाइल को भी जानता है। इसी तरीके से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह
آپ حدیث رسول کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اسی طریقے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل کے استنباط اور استخراج کرنے میں بھی آپ ملکہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بات کہنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چند ایک معاذ اللہ حدیث پاک یاد تھیں یا ان سے روایت ہیں، یہ ایک نامناسب بات ہے کہ لاکھوں مسائل دینے والا بندہ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث سے ثابت ہے؟ تو فقط حدیث شریف کو بیان کر دینا یہ اتنی افضلیت نہیں رکھتا اس بندے کے مقابلے میں جو حدیث شریف کو سمجھتا بھی ہے، یاد بھی رکھتا ہے، اور اس سے مسائل کا استنباط اور استخراج بھی کرتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں بالخصوص میرے نوجوان بھائی بہن بھائیوں، اس کے اوپر بزرگان دین اور علماء کرام نے بے شمار تحریر کے اندر بھی اور تقریر کے اندر بھی کام فرمایا ہے، لیکن میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو لاکھوں اور ان گنت مسائل ہیں، ان کے پیچھے احادیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نامی اسم گرامی نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دادا جان نعمان بن مرزبان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فلودہ لے کر گئے، جس کو انہوں نے بے حد پسند فرمایا، اور جب ثابت پیدا ہوئے یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، تو ان کے دادا جان نعمان نے ان کو امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت اور ان کی اولاد کے لیے جو ہے دعا فرمائی۔ اسماعیل بن حماد کہتے ہیں، ہمیں اللہ کے فضل سے توقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ واجب الاحترام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کی کسی بیٹی کا یہ نام تھا، اس نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ بات علماء کرام فرماتے ہیں درست نہیں۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت اس لیے ہے کہ صاحب ملت حنیفہ، یہ چونکہ آپ صاحب ملت حنیفہ تھے، اس وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ادیان باطلہ سے اعراض کر کے دین حق کو اختیار کرنے والا، اس معنی کی غرض سے یہ کنیت جو ہے وہ اختیار کی گئی۔ واجب الاحترام محترم ناظرین کرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام اسم گرامی نعمان ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نامی کے حوالے سے بڑی ایک لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نعمان جسم کے اس خون کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر پورے بدن کا جو ہے وہ نظام ہوتا ہے اور سارا اس کے اوپر ڈھانچہ ہوتا ہے، تو یعنی نعمان جسم کے اس خون کے حصے کو کہتے ہیں جس کے اوپر پورے جسم کا اور خون کی اور مشینری کا انحصار ہوتا ہے۔ تو چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی بھی دستور اسلام کے لیے محور اور عبادات اور معاملات کے تمام احکام کے لیے بمنزلہ روح ہے، نیز فرماتے ہیں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ نعمان کے معنی سرخ اور خوشبودار گھاس کے بھی آتے ہیں، چنانچہ آپ کے اجتہاد اور استنباط سے بھی فقہ اسلامی اطراف عالم میں مہک اٹھی، تو اس وجہ سے بھی آپ کا نامی اسم گرامی نعمان جو ہے، اس کے علاوہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لطیف باتیں عرض کی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ واجب الاحترام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی حضور اقدس نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہیں، چنانچہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اقدس نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اسی مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے کون لوگ ہیں، اس سے کون مراد ہیں؟
تو جب بار بار آپ سے عرض کیا گیا، استفسار کیا گیا، تو سید دو عالم، نور مجسم، شفیع اعظم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھ دیا اور ارشاد فرمایا، اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ جو ہیں اس کو ضرور تلاش کر لیں گے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ اس آیہ کریمہ کے اولین مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانا کرتے تھے۔ یعنی حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ مبارکہ میں جو دوسرے لوگ ہیں اس سے مراد، اس سے اولین مصداق حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مراد لیتے تھے۔ اور اسی طرح اتحاف النبلاء میں نواب صدیق حسن بھوپالی جو ہے وہ بھی لکھتے ہیں، ہم امام دراں داخل است، یعنی اس آیہ کریمہ کے اندر جو آخرین اور جو بعد والے اور جو دوسرے لوگ مراد ہیں، ان کے اولین مصداق سیدنا ہمارے سردار فقہ کے امام، امام الائمہ فی الفقہ، امام الائمہ فی الحدیث نعمان بن ثابت یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مراد ہیں۔ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو ہے وہ بھی اپنی کتاب اتحاف النبلاء اس کے اندر آپ لکھتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اس بات کو حضور سیدی داتا گنج بخش